الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں شعبان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آج کے خطبہ جمعہ کا جو مرکزی عنوان ہے وہ تو ماہ شعبان ہی ہے، لیکن جو خصوصی عنوان ہے آج کے جمعہ کا وہ ہے شب برات، شیعہ، سنی اور اسلام. سمجھ رہے، 4 نقطوں پر یہ خطبہ جمعہ مشتمل ہے: شب برات، شیعہ، سنی اور اسلام. سب سے پہلے مختصر انداز میں کچھ روایات ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے جن میں شب برات کی جو ہے فضائل اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، شب برات بالکل قریب ہے. ٹوٹل ملا کر کے اس جمعے کا وقت اور آنے والے جمعے کا وقت ملائیں گے تو صرف 1 گھنٹہ ہے، اور 1 گھنٹے میں تفصیلی باتیں ناممکن ہیں. شب برات کے متعلق سب سے پہلی روایت یہ ہے، صرف میں ترجمہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. پہلی روایت یہ ہے کہ جس نے 15 شعبان کی رات 12 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص ہے تو ایسا شخص مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا، اور بروز محشر 10 ایسے افراد کے بارے میں، اپنے اہل خانہ کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے جن کے لیے جہنم بالکل واجب ہو چکی ہوگی. یہ پہلی روایت ہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ 15 شعبان کا ایک روزہ 60 سال گزشتہ 60 سال آئندہ کے روزے کے برابر ہے. تیسری روایت جس میں یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات 14 رکعت جس نے نماز پڑھی، 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، 14 مرتبہ سورہ ناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھ لی تو اسے 20 حج مبرور کے برابر ثواب ملے گا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور اگر اس دن کا روزہ لپ لیا تو اسے 2 سال کا ثواب ملے گا. چوتھی روایت 15 شعبان کی رات 100 رکعت میں، جی ہاں، جس نے 15 شعبان کی رات
100 رکعت میں 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی تو مرنے سے پہلے اس کے خواب میں 100 فرشتے آئیں گے. لازمی سی بات ہے، جس نے 100 رکعت نماز ایک رات میں پڑھ لی تو اسی رات مر جائے گا. تو جس نے 100 رکعت نماز پڑھی اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ لی تو مرنے سے پہلے 100 فرشتے اس کے پاس آئیں گے. اور یہ 100 فرشتے کون سا کام کریں گے؟ 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے، 30 فرشتے جہنم سے آزادی کی خوشی سنائیں گے، اور 30 فرشتے اسے دیگر غلطیوں سے بچائیں گے، اور 10 فرشتے اس کے دشمن سے اس کی دفاع کریں گے. 5ویں روایت، جس نے 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کی تو جنت اس کے لیے پکی ہو گئی، واجب ہو گئی. اور وہ 5 رات کون سی ہے؟ 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ. 3 رات یہ ہو گئی، اور لیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات، اور 5ویں رات 15 شعبان کی رات. تو یہ 5 رات بڑی فضیلت والی راتیں ہے نا. شب قدر کا نام و نشان مٹا دیجیے آپ. تو یہ 5 راتیں ہو گئی. 6ٹھی روایت، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب کائنات کا مہینہ ہے. یہ 6 روایتوں کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. ساری روایتوں کا جو خلاصہ ہے محدثین کی نگاہ میں ان کے راویوں کے بارے میں، جو امام بخاری کا یا حافظ ابن حجر کا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ان سارے علماء مفسرین محدثین کے جو اقوال ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف تر ضعیف ہیں، ضعیف سے ضعیف ہیں، انتہائی ضعیف ہیں، موضوع ہے، منکر ہے، باطل ہے، قابل اعتماد ہی نہیں ہے. ان سے عبادت کے معاملے میں استدلال پکڑنا ہی نہیں چاہیے. یہ خلاصہ ہے. اب آئیے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں. یہ بیان فرماتے ہیں، قیام لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات میں قیام لیل کرنا، لم یثبت فیہ شیء عن النبی ولا عن اصحابہ، ایک پائی کے برابر، ایک ذرہ برابر بھی نبی کریم سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے، اور صحابہ کرام کا کوئی عمل موجود نہیں. میں تشریح نہیں کروں گا، میرا کام تشریح میں چلا جائے گا. اور علامہ ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ حَدِيثٌ، ایک بھی حدیث شعبان کی 15ویں رات کے متعلق نہیں ہے، ایک بھی حدیث نہیں ہے یعول علیہ، جو قابل اعتماد و بھروسے کے لائق ہی نہیں ہے. لا فی فضلها، اور جتنی روایت اس کی فضیلت میں پیش کی جاتی ہے وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے. ولا فی نسخ لجالتیہا، اور جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات شب برات میں موت کے فیصلے کی منسوخی ہوتی ہے، یہ بات بھی جھوٹی ہے، اس کے متعلق بھی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. فلا تلتفتوا الیہا، خلاصہ یہ ساری روایتوں کی جانب توجہ ہی مت دو. فلا تلتفتوا الیہا، توجہ ہی مت دو، ادھر سنو ادھر نکال دو، قابل اعتماد نہیں ہے. اور سعودی عرب کے مفتی علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وقد ورد في فضلها ليلة النصف من شعبان احاديث ضعيفة، بہت ساری ضعیف روایات، ضعیف حدیثیں شب برات کے متعلق موجود ہیں، لیکن لا يجوز الاعتماد عليها، کوئی بھی روایت بھروسے کے لائق نہیں ہے، جائز ہی نہیں کہ انسان ان روایتوں پر بھروسہ کرے. محدث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، الحاصل انه ليس في صوم يوم ليلة النصف من شعبان حديث مرفوع صحيح او حسن، سمجھ رہے، او ضعیف خفیف الضعف. عبید اللہ مبارک پوری محدث رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، 15ویں شعبان کی ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے
کہ ایک بھی روایت حدیث مرفوع صحیح نہیں، ایک بھی روایت حسن کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے۔ صحیح اور حسن کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے لوگوں، ایک بھی روایت ضعیف بھی نہیں ہے، اور ضعیف کی بات بھی چھوڑ دیجیے، ضعیف سے ضعیف تر روایت بھی موجود نہیں ہے شب برات کے متعلق، کہ ضعیف سے ضعیف تر کوئی روایت ہو تو اس پہ چلو غور و فکر کیا جائے۔ ضعیف، صحیح، حسن، مرفوع ان سب کی بات ہی چھوڑ دیجیے، انتہائی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ہے شب برات کے متعلق، اور نہ ہی اس دن کے روزے کے متعلق۔ ولا اثر قوی و ضعیف، موقوف اور مرفوع حدیث کی تو بات ہی چھوڑیے، صحابہ نے کیا یا نہیں کیا تو ثابت ہی نہیں، نبی کا فرمان ثابت ہی نہیں، عمل ثابت ہی نہیں۔ اگر تابعی کی بات ہم کریں تو کوئی قوی اثر بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ضعیف اثر موجود ہے کہ کہہ دیا جائے فلاں تابعی کا یہ عمل صحیح روایت سے ثابت ہے۔ یہ چند علماء کرام کا میں نے اقوال آپ کے سامنے پیش کر دیا 6 روایتوں سے متعلق۔ آپ غور فرمائیں، یہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، اسی لیے تو جن روایتوں میں شعبان 15ویں شعبان کی رات یا اس کے دن کے روزے کے متعلق جتنی روایتوں میں فضیلت آئی ہے، ایک بھی روایت صحیح ہے نہیں موجود ہے۔ حدیث کی کتابوں میں سارے مسالک کے سب سے معتبر جو حدیث کی کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان دونوں کتابوں میں ایک بھی روایت جگہ نہ پا سکی، کیونکہ یہ ساری روایت کرنے والے سارے کے سارے راوی ضعیف ہے، کوئی مجہول ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی کذاب ہے، کوئی من گھڑت باتیں کیا کرتا ہے نا، اسی لیے ایک بھی روایت کو بخاری اور مسلم میں جگہ نہ مل سکی۔ اچھا، دوسری بات یہ غور کریے، اگر شب برات اتنی فضیلت والی رات ہوتی تو صحابہ کے درمیان میرے بھائی کوہرام مچ جاتا کہ بھائی شب برات آ گئی ہے، 15ویں شعبان کی رات آ گئی ہے۔ غور کریے گا، طنز نہیں میں کر رہا ہوں، میں آپ کے عقل کو اور آپ کے احساس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے عقل دی ہے تو ذرا عقل کا استعمال بھی کریے۔ چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا، نظر ظاہر پرستی پر عادت سے سخن و دانش، سمجھ رہے نا؟ ہر چمکتی ہوئی شے سونا اور ہیرا ہو جائے، یہ بے وقوفی ہے ہمارے نظروں کی اور ہمارے خیالات کی۔ غور کریے، شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی قرآن کریم میں، صحابہ نے قیام لیل کیا شب قدر میں، نبی نے بالکل کیا کیا؟ قیام لیل کیا۔ شب قدر کی خصوصی آپ نے نمازیں پڑھی ہے، راتوں رات جاگا ہے، آپ نے صحابہ کو جگایا، اپنی فیملی کو جگایا ہے، لیکن ایسی کیا بات ہو گئی کہ شب برات میں نہ خود جاگے، نہ دوسروں کو جگائے، نہ لوگوں کو تلقین کی؟ یہ بھی تو غور کرنے والی بات ہے۔ اگر اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوتی نا تو صحابہ کی جان چلی جاتی، لیکن یہ فضیلت ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، سمجھنا؟ صحابہ وہ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ، چلیے ان کی بات بعد میں پیش کر دیں گے۔ ابن دحیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شب برات کی نمازوں کے بارے میں جتنی روایات ہیں سب موضوع ہیں، سب ضعیف ہیں، اور جو شخص ان روایات کو صحیح سمجھ کر عمل کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ شیطان کا خادم ہے، شیطان کا نوکر۔ ایسا شخص اگر شب برات کی روایتوں کو صحیح سمجھ کر عمل کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور جو لوگ ترمذی شریف کی روایت کو پیش کرتے ہیں شب برات کے متعلق کہ اما عائشہ نے بقیع کے قبرستان میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول نے کہا یہ نمازیں پڑھو ایسا ہو جائے گا، وہ روایت منقطع قابل عمل ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی تھوڑا اگلے دن میں آئے گا۔ تو یہ کچھ روایتوں کے متعلق میں نے باتیں پیش کر دی ہیں۔ آئیے اور بھی دلائل ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں شام و بصرہ کے تمام تابعین، عباد، عبادت گزار، بڑے بڑے بزرگ لوگ 15 شعبان کے رات میں اجتماعی طور پر نفلی عبادت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ شام و بصرہ کی بات ہو رہی ہے، ہندوستان کی نہیں، سعودی عرب مدینہ کی نہیں بات ہو رہی ہے، شام و بصرہ کی بات ہو رہی ہے۔ شام و بصرہ کے تابعین، صحابہ بھی نہیں، تابعین اور تمام عبادت گزار شب برات میں جاگتے تھے،
باقاعدہ جماعت بنا کر کے نفلی عبادتیں اس رات میں پڑھا کرتے تھے. مثال کے طور پر خالد بن معدان مکحول اور لقمان بن عامر یہ دو شخصیتیں بڑی مشہور ہیں. اسی طرح سے شب برات کا انکار کرنے والوں سنو، شام کے بہت بڑے عالم دین اور محدث امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے انفرادی طور پر شب برات میں نفلی عبادت کا اہتمام کیا کرتے. ٹھیک ہے، آپ کی بات مکمل ہو گئی. اگر آپ ایسی دلیل بناتے ہیں، شام و بصرہ کے علماء کو آپ دلیل بناتے ہیں، تو میں نہیں، سب سے پہلے میں آپ کے خلاف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرنا چاہوں گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں بیان فرماتے ہیں، لوگوں سنو، لا معین الا اللہ ولا دلیل الا برسول اللہ. ارے کائنات کی کوئی ہستی اس لائق ہے ہی نہیں کہ کسی کو دلیل تسلیم کر لیا جائے اور کہہ دیا جائے یہ فلاں نماز پڑھتا ہے تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. کوئی حجت کے لائق اور کوئی دلیل اگر پکڑی جا سکتی ہے کسی کی ذات سے تو وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کے علاوہ کسی کا کوئی عمل قابل حجت اور قابل عمل نہیں ہوگا، دلیل کے طور پر کسی ذات کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پیش کر دیا ہے. اور جہاں تک میرے علم کی بات آپ کریں گے تو صاحب جی ذرا چلیے حجاز کی سرزمین پر چلتے ہیں اور مدینہ کے فقہا کے پاس چلتے ہیں. علماء حجاز اور فقہاء مدینہ کہتے ہیں کہ جتنی روایتیں شب برات کے متعلق پیش کی جاتی ہیں ساری کی ساری روایتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہے، کوئی قابل اعتماد ہے ہی نہیں. اور اس رات میں جتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے حلوہ ہو، چاہے ماڈے ہو، کوئی بھی چیز ہو، سارے کی ساری چیزیں بدعت ہیں. کس شہر والے علماء کی بات کی میں نے تو کہا کہ نبی کے شہر کے علماء کی بات میں نے پیش کی ہے، اور آپ نے شام و بصرہ کے علماء کی بات کی ہے. آپ کے عقیدے کے متعلق اور عقیدت کے مطابق میری بات بھاری پڑ رہی ہے آپ کو، سمجھ رہے نا؟ تو سوچیے، غور کریے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات جو آپ کہتے ہیں شام و بصرہ کے تابعین نے خالد بن مکحول نے اور امام اوزاعی نے اسی طرح سے لقمان بن عامر نے یہ عمل کیا، ہم بھی کریں گے. تو صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ نے جب کسی کو حجت ہی نہیں بنایا ہے تو آپ کے اوپر کون سی مصیبت آ گئی علماء کو حجت بنانے کی؟ جب اللہ کے رسول نے عمل نہیں کیا ہے شب برات میں تو آپ کیوں ان کو دلیل بناتے ہیں؟ گویا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ شورا 31 نمبر کی آیت کریمہ کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے سوال کیا ایسے لوگوں سے جو کسی کے عمل کو دلیل بناتے نبی کریم کو چھوڑ کر کے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. کیا لوگوں نے قرآن اور حدیث کے علاوہ نبی کریم کے علاوہ اور میری ذات کے علاوہ کسی کو شارع بنا لیا ہے، کسی کو شریعت ساز بنا لیا ہے، کسی کو قانون داں بنا لیا ہے کہ وہ اسلام کا قانون بناتا جائے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے چلے جائیں؟ کیا لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن حدیث چھوڑ کر کے، نبی کی ذات کو چھوڑ کر کے، میری ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور کو بنا لے اپنا دلیل؟ مطلب یہ تم غلطی پر ہو. دلیل صرف نبی کریم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر انہوں نے یہ عمل کیا ہے تو یہ ضعیف ہے، صحیح حدیثوں کے خلاف ہے اور یہ غریب ہے، کیونکہ حدیث کے خلاف ان کا معاملہ ہے. یہ وہ کام کیے جو ان کے علم کے حساب سے تھا، لیکن جب ان کے عمل کو ہم نے قرآن حدیث کے ترازو پر تولا تو ان کا عمل ہلکا پڑ گیا. کیونکہ شریعت اسلامیہ کی ساری حدیثیں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، نبی کریم نے خصوصی طور پر اس رات کا قیام نہیں کیا اور نہ 15 شعبان پر روزہ. تو ہر اعتبار سے ہمارے لیے دلیل یہ نہیں ہے، سمجھ لینا. میرے بھائی سوچیے ہم کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں. آگے چلیے. اب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کروں گا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں اتنی زیادہ ہیں تو شب برات میں جو ہے قیام لیل ثابت ہو گیا اور اس کے دن کا روزہ ثابت ہو گیا. بھائی دیکھو، چاہے پوری کتاب پڑھ لیں آپ ضعیف روایتوں سے کسی عمل کے متعلق، اگر اس کی اصل صحیح حدیث سے نہیں ہے
تو عبادت کے معاملے میں، عبادت کے باب میں ان ضعیف روایتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصول یاد رکھیے محدثین کا، ضعیف روایتوں پر عبادت کے معاملے میں اسی وقت عمل کیا جائے گا جب اس ضعیف حدیث کی اصل صحیح روایتوں سے ثابت ہو جائے۔ اور جہاں تک بات 15ویں شعبان کی رات اور روزے کی ہے تو ان کی اصل ہی موجود نہیں ہے کسی صحیح روایت میں، صحیح دلیل ہی موجود نہیں ہے ان کے حق میں کہ ان کو جو پائے تکمیل کو یا تقویت پہنچ جاتی ہو، ایسی کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے۔ سمجھ لیں۔ اب ایک بات اور، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے 15ویں شعبان کی رات میں کہتے ہیں 15ویں شعبان کی رات میں موت و حیات کا فیصلہ ہوتا ہے، آنے والے سال میں لوگوں کو کتنی روزیاں دینی ہے، کسے بچہ کسے بچی کسے دونوں دینا ہے، کس کے اوپر کیا مصیبت آئے گی، یہ سارے اہم معاملات طے پاتے ہیں اور اسی رات میں روزی روٹی کی تقسیم بھی کی جاتی ہے، اور یہ بڑی مبارک رات ہے۔ سمجھ رہے بھائی صاحب، آپ نے جو اس کے حق میں روایت پیش کی ہے وہ روایت انتہائی ضعیف ہے، اس روایت کے اندر نضر بن کثیر راوی ضعیف ہے، انتہائی کمزور ہے، اور اس کی روایت کی تائید کوئی اور نہیں کرتا ہے، لہذا اس روایت کو قابل عمل نہیں مانا جائے گا، اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رات میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اب آئیے اصل پوائنٹ کی جانب، جو یہ کہتے ہیں آپ اس رات میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم اس رات میں قیام لیل کرتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو ذرا اٹھائیے بخاری شریف اور حدیث نمبر 3223۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شب برات کی رات ہی عمل پیش کیے جاتے ہیں، ہر عصر اور فجر کی نماز میں، سال میں جتنی عصر کی نمازیں ہیں، جتنی فجر کی نمازیں ہیں، ساری کی ساری عصر اور فجر کی نمازوں میں بندوں کے اعمال روزانہ 2 بار پیش کیے جاتے بارگاہ الہی میں۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الملائکۃ یتعاقبون ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، دن اور رات کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، ملائکۃ باللیل، کچھ فرشتے رات کو آتے ہیں زمین پر، و ملائکۃ بالنہار، اور کچھ فرشتے دن کے اندر زمین پر آتے ہیں، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، اور دن اور رات کے سارے فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ جو فرشتے عصر کی نماز میں ڈیوٹی دے رہے تھے وہ فرشتے فجر تک ڈیوٹی دیتے ہیں، اب فجر میں ڈیوٹی نبھانے والے فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور ان فرشتوں سے کہتے ہیں اب جاؤ تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب یہ عصر والے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اب یہ فرشتے فجر سے لے کر عصر تک ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر عصر کے فرشتے آتے ہیں، فجر والے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، جب اللہ کے پاس جاتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ کیف ترکتم عبادی، جب تم بندوں کے پاس گئے تو کیا کر رہے تھے، اور جب تم وہاں سے آئے تو کیا کر رہے تھے، بتاؤ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں دیکھا ہے، میرے بندے کیا کام کر رہے تھے بتاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں ترکناہم یصلون واتیناہم یصلون، اے اللہ اے کائنات کے خالق، ہم جب فجر کی نماز میں گئے، ہم جب عصر کی نماز میں گئے، ہم جب فجر سے واپس آئے، جب عصر کی نماز سے واپس آئے تو انہیں ہم نماز پڑھتے ہوئے پائے، گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ عمل پیش کیا گیا کہ نہیں؟ نماز پڑھ رہے تھے، یہ عمل پیش کیا گیا بندوں کا، اور کون کیا کر رہا تھا وہ عمل پیش کیا گیا۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی، عصر اور فجر میں روزانہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور
سنن نسائی حدیث نمبر 2360 2360 اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہفتے میں ہر سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. آئیے حدیث اس طرح سے ہے. ابو سعید المخبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حدثنی اسامہ بن زید، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول انک تصوم حتی لا تکاد تفطر، اللہ کے رسول آپ روزہ رکھتے جاتے ہیں، پورا ہفتہ روزہ رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے اب آپ روزہ توڑیں گے ہی نہیں. اور وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادُ أَن تَصُومَ، اللہ کے رسول آپ روزہ رکھنا بند کر دیتے، ایسا لگتا اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں. إِلَّا يَوْمَيْنِ، البتہ 2 دن ایسے ہیں إِن دَخَلَ فِي صِيَامِكَ، إِن دَخَلَ فِي صِيَامِكَ، اگر وہ دونوں دن آپ کے روزے کے دن میں آ جاتے ہیں تو اس دن بھی آپ روزہ رکھ لیا کرتے ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں. وَإِلَّا صُمْتَهُمَا، اور اگر آپ نے روزہ رکھنا بند کر دیا ہے، آپ نے کسی اور دن روزہ نہیں رکھا، اتوار کو روزہ نہیں رکھا، منگلوار بدھوار کو روزہ نہیں رکھا، جمعے کے دن روزہ نہیں رکھا، لیکن وہ جب دونوں دن آ جاتے ہیں فَصُمْتَهُمَا، اللہ کے رسول آپ ان دونوں دنوں میں روزہ رکھ لیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول کہنے لگے اے اسامہ تم کون سے 2 دن کی بات کرتے ہو؟ قلت، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا یوم الاثنین و یوم الخمیس، اللہ کے رسول میں سوموار کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول میں جمعرات کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی دن روزہ نہیں رکھتے لیکن سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں، آپ کسی دن روزہ نہیں رکھتے لیکن جمعرات کے دن آپ روزہ رکھا کرتے ہیں. اللہ کے رسول ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کا لفظ سن لیجئے، ذالک یومان تعرض فیہما الاعمال علی رب العالمین. اے اسامہ سنو، جب تم نے سوال کر لیا ہے کہ میں سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتا ہوں، جب تم نے یہ سوال کر لیا کہ میں جمعرات کے دن روزہ کیوں رکھتا ہوں، تو اے اسامہ سنو، سوموار کے دن بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال بارگاہ ربانی میں پیش کیے جاتے ہیں. اے اسامہ فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، میں چاہتا ہوں کہ جب سوموار کے دن میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اور جمعرات کے دن جب میں میرا عمل بارگاہ الہی میں فرشتے پیش کرے تو اس میں لکھا ہو محمد روزے سے ہے. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، اے اسامہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش کیا جائے، اس لیے میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں. میرے بھائیوں، جب سوموار کے دن اور ہفتے میں نام اعمال پیش کیا جاتا ہے اور ہر جمعرات کو نام اعمال پیش کیا جاتا ہے، آپ سوموار کے دن قیام لیل نہیں کرتے، جمعرات کی رات میں قیام لیل نہیں کرتے، روزانہ عصر کی نماز میں اعمال پیش کیا جاتا ہے، روزانہ قیام لیل آپ نہیں کرتے ہیں، فجر کی نماز میں روزانہ نام اعمال پیش کیا جاتا ہے، آپ قیام لیل نہیں کرتے. پھر مجھے بتاؤ کون سی وجہ پیش آ گئی کہ آپ نے شب برات کی رات کو قیام لیل کے لیے خاص کر لیا؟ کوئی وجہ ہی نہیں ہے. وہ کام تو روزانہ ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، روزانہ ہر رات جب یہ عمل ہوتا ہے تو کوئی وجہ ہی نہیں بنی کہ 15 شعبان کی رات کو یہ بہانہ کیا جائے کہ عمل پیش کیا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ کوئی بات نہیں ہے. آئیے کہتے ہیں لوگ خود نہیں بدلتے ہیں اور آپ بدل دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بڑی مبارک رات ہے 15 شعبان کی رات، اور اس میں یہی سارے معاملے ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. کہا گیا ذرا قرآن سے ثبوت تو دکھا دو، تو سورہ دخان آیت
نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کو اپنے موقف کے وضاحت کے لیے پیش کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اس رات قرآن کریم نازل ہوا ہے اور یہ بڑی مبارک رات ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، اس لیے ہم اس رات میں قیام لیل کرتے شب برات مناتے ہیں۔ میرا وضاحت فرماتے حضور اعلیٰ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اور انا کنا منذرین، ہم بندوں کو ڈراتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور ہر اہم معاملے کا فیصلہ اللہ اس رات کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کہیں 15ویں شب کا لفظ آیا اگر تو لیلۃ مبارکہ کا آیا، مطلب اس آیت کریمہ میں لیلۃ مبارکہ سے کون سی رات مراد ہے اللہ نے وضاحت نہیں کی ہے، مبہم ہے یہ آیت کریمہ، سمجھ رہے نا؟ اس آیت کریمہ کا معنی واضح ہی نہیں ہے، اتنا واضح کہ مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا گیا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اس مبارک رات سے مراد کون سی رات ہے، رجب کی کوئی رات ہے یا محرم کی کوئی رات ہے یا رمضان کی کوئی رات ہے یا ذی الحجہ کی کوئی رات ہے یا کسی اور مہینے کی کوئی خاص رات ہے، وضاحت ہی نہیں ہے، بس اتنی وضاحت اس مبارک رات میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ہمیں بتا سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کا صحیح معنی کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 150 اٹھائیے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، کیا لوگوں ہم نے قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں آپ سب جانتے ہیں پتلی پتلی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن کریم کی ساری رات رمضان کو نازل ہوا یا قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں بتا دے رمضان کے مبارک مہینے میں کس رات میں قرآن کریم کو تو نے نازل کیا ہے، سال کے 12 مہینوں میں ایک رات کو تو نے خاص کر دیا، رمضان میں تو نے قرآن کو نازل کیا، لیکن یہ بھی وضاحت کر دیتی کس رات میں تو نے قرآن کو نازل کیا، تو آواز آتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے لوگوں سنو ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں سورہ قدر کی آیت کریمہ اور سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت کریمہ نے بات ثابت کر دی کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں جو مبارک رات کا ذکر ہے وہ مبارک رات رمضان کے مہینے میں ہے اور وہ مبارک رات شب قدر کی رات ہے۔ گویا کہ لوگ یہاں پہ اپنے موقف کے وضاحت کے لیے قرآن کریم کے معنی کی بے جا تعویل کرتے، تحریف کرتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ یہ رات اصل میں رمضان کے مہینے میں آتی ہے، تو یہ آیت کریمہ جو آپ اپنے موقف کی وضاحت میں پیش کرتے ہیں، بچہ بھی آپ کی بات کی تردید کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ رمضان میں جب قرآن نازل ہوا ہے تو شعبان میں یہ رات کیسے آ جائے گی؟ جب رمضان میں قرآن نازل ہوا تو شعبان میں رات یہ کیسے آ جائے گی؟ جو رمضان کا مہینہ وہ شعبان نہیں، جو شعبان کا مہینہ وہ رمضان نہیں ہے، اس لیے مبارک رات بھی رمضان کے مہینے میں ہی ہے، سمجھ رہے؟ اور یہ بات تفسیر کی جتنی کتابیں ہیں ساری کی ساری کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ علامہ امام ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 شب برات کے متعلق ہے تو وہ شخص اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے، اور شعبان کی 15ویں کی رات کی فضیلت میں یا یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ فیصلوں کی رات ہے، اس کے متعلق جتنی بھی روایتیں پیش کرتے ہیں ساری کی ساری روایتیں کمزور ہیں، فلا تلتفتوا الیہا، ان کی جانب توجہ ہی مت دو، سمجھ رہے نا؟ تو کوئی روایت قابل عمل نہیں ہے، اور اس رات کو عبادت کے لیے، اس دن کو روزے کے لیے خاص کرنے کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں لوگوں کے پاس۔ آخری بات
پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ شب برات، برات کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ دنیا کی کوئی ڈکشنری آپ اٹھا لیں، با را الف حمزہ تا شب برات۔ برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری، نفرت کا اظہار، تبرہ بازی۔ کسی سے نفرت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں جا میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں۔ اللہ نے مشرکین کے بارے میں سورہ توبہ کی پہلی آیت کریمہ میں کہتا ہے کہ اے مشرکین، تم سے اللہ اور اس کے رسول بری ہے، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، برات من اللہ ورسولہ، برات کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کائنات نے حکم دیا اور بھیجا کہ جاؤ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ نبی اور صحابہ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ برات کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو برات کے معنی نفرت کا ہوتا ہے، تبرہ کا ہوتا ہے، بیزاری کا ہوتا ہے۔ کسی سے ناراضگی جب ہو تو لوگ وہاں پر رسول اور اللہ رب العالمین وہاں پر لفظ برات کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ یہاں پہ شب برات نام دیتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات شب برات ہے، یعنی نفرت کی رات ہے، یہ بیزاری کی رات ہے، یہ دشمن کے خلاف دشمنی کے اظہار کی رات ہے۔ یہ آپ مسلمانوں بتاؤ تم کس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو؟ اس رات کو تم نے نفرت کی رات کا نام دے دیا، دشمنی کی رات کا نام دیا ہے، تو پھر بتاؤ کس سے دشمنی کا اظہار تم کرتے ہو اس رات میں؟ نام نفرت کا اظہار، تو پھر کام بھی ویسا ہی ہوگا۔ بتائیے، آپ کا عمل کچھ اور ہے اور نام کچھ اور ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ نام کچھ اور ہے، کام کچھ اور ہے۔ آپ نفرت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ آپ نے شب برات کی حقیقت جانا ہی نہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں تاریخ کے حوالے سے۔ جی ہاں، شب برات کی حقیقت کیا؟ دو لفظوں میں، روافض 15ویں شعبان کی رات میں اپنے امام غائب کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ پہلی بات کیا؟ اپنے امام غائب امام حسن عسکری کے بیٹے کی پیدائش کی خبر بناتے ہیں۔ ان کے ہاں امام غائب کی پیدائش 15ویں شعبان کی رات میں، تو وہ برتھ ڈے مناتے ہیں اس رات میں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ روافض اور شیعہ اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ ہماری نگاہ میں بری ہے، اے اللہ اور اے امام غائب، ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ہم مسلمانوں سے دوستی نہیں رکھتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، صحابہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تیسری چیز، اس لیے یہ لوگ اس رات حلوہ بناتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، اور تیسرا عمل کیا کرتے ہیں؟ دریاؤں پر جاتے ہیں، کنویں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ پرچیاں لکھ کر کے پانی میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں امام غائب کب تک غائب رہیں گے، آپ ذرا تشریف لاؤ، مسلمانوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، اب وہ قرآن لے کر کے آپ آ جائیں اور پورے سنیوں سے ہم پر ہوئے ظلم کا بدلہ لے لیں۔ اب آپ غور فرمائیں، 3 کام شیعہ روافض اس رات کرتے ہیں۔ پہلا کام شب میلاد امام غائب کی مناتے ہیں، دوسرا کام شب آمد امام غائب کی آمد کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ آئیں گے، اس رات میں نکلیں گے، پیدا بھی اس رات میں اس لیے خوشی مناتے، آئیں گے بھی اس رات میں اس لیے خوشی مناتے، اور تیسرا کام صحابہ اور دیگر مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، شیعہ اور روافض نے اس رات کو شب آمد کا نام نہیں دیا ہے، شب میلاد کا نام نہیں دیا ہے، بلکہ شب برات کا نام دیا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں مسلمانوں اور دیگر صحابہ سے نفرت کا اظہار کرنا یہ اعلیٰ قسم کا ایمان ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو اعلیٰ درجے میں رکھنے کے لیے شب برات کا نام رکھا اور مسلمان اور صحابہ کرام سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہمارے پاس کیا دلیل؟ ہم کیوں مناتے رات؟ میرے بھائی غور کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، ورنہ بدعتوں میں بھٹکتے ہوئے رہ جائیں گے۔ چلیے بات ختم کرتے ہیں یہیں پر، اور
15ویں شعبان 5ویں صدی ہجری کے آخر میں اس کا لفظ استعمال ہوا. 5ویں صدی ہجری سے پہلے جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئیں اور جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں، ایک بھی تفسیر کے اندر لیلۃ البرات نہیں پائیں گے. یہ لفظ کی شب برات کی رات پائیں گے ہی نہیں، بلکہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں کچھ لوگوں نے لیلۃ البرات کا شب برات کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اس واقعے کو آپ تذکرۃ الموضوعات کتاب علامہ طاہر کی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو حنفی عالم دین ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں اپنے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی لائی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھ، شیعہ کے سارے معاملات سے جن میں وہ صحابہ اور دیگر مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتا، اللہ تعالیٰ ان معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.